خوش آمدید. میں محمد عمران آپ کی نصابی کتاب کے سبق نمبر 31 بی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اس سبق کا عنوان ہے خبریں تیار کرنا. یہاں پر آپ کو خبریں تیار کرنے کے طریقے سے واقف کرایا جائے گا. ہم صحافتی اصناف کا مطالعہ کر رہے ہیں. الگ الگ اصناف ہم نے پڑھی، الگ الگ صنف کے بارے میں ہم نے جانا، کس طرح سے اخبار لکھے جاتے ہیں، کس طرح سے اخباروں کے اندر انٹرویو وغیرہ لیے جاتے ہیں، سرخیاں بنائی جاتی ہیں. آج ہم اخباروں کے لیے خبریں بنانا سیکھیں گے. خبریں کس طرح سے تیار کی جاتی ہیں. اگر ہم صحافت کو اپنا پیشہ بنانا چاہیں، ہم اپنی معاش کا ذریعہ صحافت کو بنانا چاہیں، تو کس طرح سے ہمیں چیزوں کو لینا پڑے گا، کس طرح سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، وہ ہمیں یہاں پر سبق کے اندر سکھایا گیا ہے. طریقہ مضمون نگاری کی طرح ہے، لیکن مضمون کے اندر ایک طے طریقے سے آپ کو چلنا پڑتا ہے. جو قواعد ہیں اس کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. یہاں پر کوئی قاعدہ نہیں ہے. خبریں دلچسپ ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے کہ قاری خبروں کی طرف، اخبار کی طرف متوجہ ہو جائے. تو خبریں بنانا ہم یہاں پر سیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. ہم کچھ نمونے یہاں پر دیے گئے ہیں اخبار کے، خبروں کے، اور اس کے بعد خبریں بنانے کے لیے ہمیں کس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کیا باتیں ہیں جو ضروری ہیں اس کے لیے، ان کے حوالے سے یہاں پر معلومات دی گئی جس کا ہم مطالعہ کریں گے. شروع کرتے ہیں. خبریں تیار کرنا. اور آپ کے سامنے ایک اردو روزنامے سے لیے گئے تراشے ہیں جن سے مختلف انداز کی چھوٹی بڑی خبروں کا نمونہ آپ کو مل جائے گا. خبریں ہم پڑھتے ہیں عام زندگی کے اندر. اخباروں کے اندر بہت سارے الگ الگ طرح کی خبریں ہوتی ہیں. وہ خبریں کس طرح سے بنائی جاتی ہیں وہ ہمیں یہاں پر سیکھنا ہے. پڑھتے ہم ہیں، ہم طریقہ جانتے ہیں، ہمیں خبریں پتہ ہیں، لیکن لکھنے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہے. لکھنے کا طریقہ ہمیں یہاں پر سیکھنا ہے. پہلا نمونہ ہے. اس نمونے میں ایسی خبر دی گئی ہے جس کا تعلق بچوں کے صحیح تعلیم اور مناسب پرورش سے ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، اور بچوں کو صحیح ڈھنگ سے تعلیم و تربیت نہیں ہوگی تو ہمارا ملک دوسرے ممالک سے تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت حکومت کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی دھیان دینا چاہیے. تعلیم و تربیت سے متعلق معلومات کے اوپر یہ خبر، جو پہلی خبر ہے وہ ہے جو آگے آنے والی ہے. موضوع آپ کو بتا دیا گیا ہے. دوسرا جو نمونہ ہے وہ یہ خبر حضرت خواجہ امیر خسرو کی عرس سے متعلق ہے. حضرت امیر خسرو کی درگاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس واقع ہے، وہیں پر ہی. تو حضرت امیر خسرو کا عرس آنے والا ہے. اس عرس سے متعلق اخبار کے اندر خبر چھاپی اور اس خبر کا یہاں پر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. تو عرس سے متعلق ہے جو کہ ہر سال بستی حضرت نظام الدین میں منعقد ہوتا ہے. اور تیسری خبر کا تعلق تعلیمی دنیا سے ہے. ہندوستان میں حکومت کی جانب سے بہت سی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں جن کے ذریعے سماج کے تمام طبقوں کے ساتھ لے کر مکمل خواندگی کی طرف دھیان دیا جاتا ہے. یعنی سبھی کو لٹریٹ کرنے کے لیے، خواندگی یعنی سبھی پڑھے لکھے ہوں، سبھی ساکشر ہوں. ہندی میں اس کو ساکشر کہا جاتا ہے، اور ناخواندگی وہ نرکشر کو کہا جاتا ہے. تو خواندگی کے لیے، سبھی کو خواندہ بنانے کے لیے حکومتیں کئی طرح کی اسکیمیں چلاتی ہیں، کئی طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. تو اسی ایک پروگرام کی رپورٹنگ یہاں پر اس اخبار کے اندر دی گئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ سرخی میں جو جملہ ہے وہی خبر کا پہلا جملہ ہے، یعنی اہم ترین بات اس کے ایک جملے میں کہہ دی گئی ہے. اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس کی تفصیل ہے. خبر سے پہلے اوپر اس کی سرخی ہوتی ہے. جو سرخی والے سبق میں ہم سرخی لکھنے کا طریقہ سمجھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ سرخیاں کس طرح سے لکھی جاتی ہیں. تو سرخیاں رپورٹ کے اندر سب سے اہم ہوتی ہیں، اور سرخیوں کے ذریعے ہی ہم خبر کو دلچسپی یا پھر بوریت والی خبر بنا سکتے ہیں. اور جو سرخی کے اندر چیز بتا دی جاتی ہے وہی چیز آگے بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، اسی چیز کے بارے میں خبر کے اندر موجود رہتی ہے. تو پہلی خبر ہے بچے قوم کی امانت اور ملک کا مستقبل ہیں، صحیح تعلیم اور مناسب پرورش کی سخت ضرورت. یہ سرخی ہے، ہیڈ لائن ہے. یہ ہیڈ لائن آ گئی، سرخی آ گئی. اب اس کے بعد نیچے خبر آئے گی. تو آپ کو خبر لکھنے کا طریقہ دیکھنا ہے. خبر کے اندر سے کوئی اچھی سی جو جملہ ہے اس کو سلیکٹ کر لیں اور اسی کو ہی آپ سرخی بنا لیں. یا پھر کوئی چیز آپ کو اور ایسی لگتی ہے کہ یہ ایسی ہے کہ جو قاری کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے گی، قاری کو اپنی طرف دھیان کھینچے گی، تو آپ ویسی سرخی بھی بنا سکتے ہیں. یہاں پر سرخی دی ہے، ہیڈ لائن بچے قوم کی امانت اور ملک کا مستقبل ہیں، صحیح تعلیم اور مناسب پرورش کی سخت ضرورت. اس کے بعد اس شہر کا نام کہ جہاں پر وہ تنظیم منعقد کی گئی ہے، جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ تاریخ کہ کس تاریخ کا معاملہ، کس تاریخ کی خبر یہ ہے.
تو ज्ञानपुर शहर से ये वाबस्ता है, खबर जुड़ी हुई है। संतपुर, रविदास नगर और 3 फरवरी की ये खबर है। इस तरह से आप जगह का नाम देंगे, शहर का नाम देंगे, इलाके बताएंगे और उसके बाद तारीख बता देंगे, इस तारीख की ये खबर है। बच्चे कौम की अमानत और मुल्क का मुस्तकबिल हैं। उनके मुस्तकबिल की हिफाजत की जिम्मेदारी वालिदैन की होती है, इसलिए बच्चों की तालीम के साथ साथ सही तरीके से उनकी परवरिश पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब जैसी सुर्खी है वैसी ही अंदर की खबर है। शुरुआत के अंदर आपको सुर्खी से मिलती हुई खबरें ही देखने को मिलती हैं, यानी जो सुर्खी पढ़ के शख्स आए वो खबर देखकर चौंक नहीं जाए कि खबर कुछ और है, उसको वो लगे कि जो उसने सुर्खी में पढ़ा है वही खबर उसको अंदर भी नजर आ रही है। तो अब असल खबर क्या है वो बताएंगे। असल मसला, कम्युनिटी सेंटर जमुनीपुर में होने वाले एक मुज़ाकरे में इन ख्यालात का इजहार जिला मजिस्ट्रेट ने किया। यानी ये जो आपको अभी सुर्खी दिखाई दी थी और जो खबर आगे अभी चली थी, ये जिला मजिस्ट्रेट की कही हुई कौल है। जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम देना और उनकी सेहत की हिफाजत करना एक समाजी जिम्मेदारी है, इसलिए पसमानदा और कमज़ोर तबका और नाख्वानदा वालिदैन में बेदारी पैदा करना फ़रोग़ अतफ़ाल प्रोजेक्ट का अवलीन फरीज़ा है। अब वो किस मौके के ऊपर बोल रहे हैं, वो मौका भी आ गया। फ़रोग़ अतफ़ाल प्रोजेक्ट है हुकूमत का, उस प्रोजेक्ट के ऊपर ये उसकी बेहतरी के लिए और उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये चीज़ें लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट के अफसरान, मुलाजिमीन और आंगनवाड़ी रज़ाकार ख़वातीन से कहा कि वो फ़रोग़ अतफ़ाल खिदमत को सरकारी हैसियत में ना मानकर समाजी खिदमत तसव्वुर करें। उन्होंने गाँव में बच्चों के लिए प्यार, तालीम और उनको सेहत के सिलसिले में बेदार करने के लिए माहौल तैयार करने का मशवरा दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि फ़रोग़ अतफ़ाल स्कीम के मुलाजिमीन ऐसे मफादात से बालातर होकर गाँव को अपना कुंबा तस्लीम करें और गाँव की मिसाली और रिवायत को बरकरार रखते हुए भाईचारा, बाहमी ताआवुन और यकजहती की शमा रोशन रखें। उन्होंने गैर तालीम याफ्ता वालिदैन और 6 बरस से 14 बरस तक गैर तालीम याफ्ता बच्चों को मुकम्मल ख्वानदा करने के लिए गैर रस्मी तालीम देने की हिदायत आंगनबाड़ी रज़ाकार ख़वातीन को दी। उन्होंने कहा कि नाख्वानदा बनाने बच्चों को वो बेहतर तरीके से तालीम दे सकती हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि औरतों को ख्वानदा बनाने से मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है, क्योंकि माँ की गोद भी उनकी पहली दरसगाह होती है। ख्वानदा माँ अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश कर सकती है। ये पहली खबर हमारी मुकम्मल हो गई। यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट ने एक इजलास के मुखातिब किया, एक इजलास में खिताब किया और वो खिताब आपका यूं के यूं ही रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट हमारे सामने पेश कर दी। तो ये रिपोर्ट बनाने का तरीका आपको ये देखना है कि किस तरह से रिपोर्ट पेश की गई है। यहाँ पर तारीख वगैरह दी, जगह का नाम दिया, जगह दी और उसके बाद जो वहाँ के जो मुनाज़िमीन हैं, जो इंतज़ामिया कमेटी है, जो मेहमान खुसूसी हैं, उन्होंने क्या कलाम किया, क्या खिताब किया, उस खिताब को ऐसे के ऐसे ही आपने यहाँ पर खबर में शामिल कर दिया। अब इसके अलावा कोई और वहाँ पर खतीब है तो उसके जुमले भी, उसके अक़वाल भी यहाँ पर ऐसे हम शामिल कर सकते हैं। और अगर आप छोटा करके शामिल करना चाहें, पूरी बातें गैर ज़रूरी है लेना, तो आप छोटी करके भी बातों को शामिल कर सकते हैं। अब अगली खबर जो थी हमारी उर्स हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के बारे में थी। तारीख इसकी 24 था 26 फरवरी, नई दिल्ली। 20 जनवरी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की जानशीन और मुतअद्दिद फ़नून के माहिर मशहूर सूफ़ी हजरत अमीर खुसरो का 695वां उर्स उनकी दरगाह वाक़ बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में 24 ता 26 फरवरी मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में ख्वाजा हसन निज़ामी मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा हाल में हजरत अमीर खुसरो के फ़िक्र फ़न और ख़िदमात पर एक सेमिनार ज़ेर सदारत साबिक़ गवर्नर हरियाणा मोरखा 24 नवंबर की शाम 5 बजे मुनक़िद होगा और 25 फरवरी को इसी हॉल में महफिल मौसीकी मुनक़िद होगी। अब यहाँ पर आपको ख़बरों में फ़र्क देखना है कि इससे पहले जो हम जिस खबर का मुताला कर रहे थे वो खबर हो चुके इजलास के बारे में बता रही थी, हो चुके प्रोग्राम के बारे में बता रही थी, और यहाँ पर ये जो खबर है ये आइंदा प्रोग्राम के बारे में बता रही है कि ये प्रोग्राम होने वाला है। लोगों को बताया जा रहा है कि हज़रत अमीर खुसरो का उर्स है और उस उर्स में आप बड़ी अच्छी तादाद के साथ वहाँ पर पहुँचें।
اور جو اس سے پہلا پروگرام تھا، اس سے پہلی خبر تھی، وہ ایک ہو چکے پروگرام کے بارے میں بتا رہی تھی اور اس پروگرام کی اہمیت بھی اس خبر میں بتا دی تھی۔ اب یہاں پر پورا کا پورا پروگرام تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو قرآن خوانی ہوگی، فلاں تاریخ کو محفل ہوگی، فلاں تاریخ کو لوگ جمع ہو کر اور جو دوسرے یہاں پر تقریبات ہیں وہ کریں گے، جو تقریبات ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر بتا دی۔ تو 25 فروری کو اسی ہال میں محفل موسیقی منعقد ہوگی۔ عرس محل میں بزم خسرو کی زیر اہتمام 25 نومبر کو شام کے 7 بجے سے قرآن خوانی، تقاریر اور قوالیاں ہوں گی۔ 25 کو مشاعرہ اور تقسیم انعامات اور 26 کو روحانی اجتماع منعقد ہوگا۔ پوری ڈیٹیل اس پروگرام کی دے دی جو عرس کے اندر ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ خبر ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اگلی خبر کی آتے ہیں، تیسری خبر۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ہیڈ لائن دیکھیے، سرخی: مکمل خواندگی مہم میں سماج کے تمام طبقوں کا تعاون لیا جائے گا، ضلع مجسٹریٹ۔ یعنی یہ بات ضلع مجسٹریٹ کی طرف سے کہی گئی، بتائی گئی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ اس خبر کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان کی طرف سے خبر یہ اخبار میں دی گئی ہے۔ تو سرخی سے بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ سرخی اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ خبر کا مواد سارا کا سارا سمجھ میں آ جاتا ہے، خبر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا بات اس خبر کے اندر ہمارے لیے موجود ہے۔ تو مکمل خواندگی مہم میں سماج کے تمام طبقوں کا تعاون لیا جائے گا، ضلع مجسٹریٹ بلیا 3 فروری اپنے نمائندے سے، یعنی ضلع مجسٹریٹ نے اپنے نمائندے سے ہی بات کی اور نمائندے نے یہ بات اخبار تک پہنچا دی، جو ایڈیٹر ہے، جو مدیر ہے، ان تک یہ بات پہنچا دی اور انہوں نے اس کو شائع کیا۔ مکمل خواندگی مہم سماج کے تمام طبقوں کا تعاون لے کر حکومت کی ہدایت کے مطابق مرحلے اور طریقے سے چلائی جائے گی۔ اب اس سے آپ کو خبر آنے کے طریقے ہی پتہ چل رہے ہیں۔ پہلی جو خبر تھی ہماری وہ ایک مکمل پروگرام کی تھی، جو ہو چکا پروگرام اس کی تھی۔ اگلی جو خبر تھی ہماری وہ آنے والے عرسوں کی تھی، عرسوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اور اس پروگرام کے اندر، اس خبر کے اندر سرکار کے منصوبہ بتایا جا رہا ہے، تفصیل کے ساتھ منصوبہ پلان بتایا جا رہا ہے کہ ہم آنے والے وقت کے اندر کیا کریں گے، کس طرح سے ہم ہمارے پروگرام کو، ہماری اسکیم کو، ہماری پالیسی کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ پالیسی کیا ہے؟ مکمل خواندگی، سبھی لوگوں کو پڑھا لکھا بنانا، سب کو تعلیم سے آراستہ کرنا، تعلیم سے جوڑنا، یہ پروگرام ہے۔ اب اس پروگرام کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، کیا پلان ہے، کیا منصوبہ ہے، وہ ہمارے ضلع مجسٹریٹ صاحب اخبار میں بتا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے نمائندے کو بتایا اور نمائندے نے وہ خبر رپورٹر کو دی، ایڈیٹر کو دی، اور اس نے اس کو شائع کیا۔ ان خیالات کا اظہار ضلع خواندگی کمیٹی کے صدر ضلع مجسٹریٹ نے وکاس بھون میں ہونے والے جلسہ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواندگی مہم میں لگے تمام لوگوں کا احترام کیا جائے گا اور وقت وقت پر ایسے پروگرام کیے جائیں گے جس سے یہ مہم برابر جاری رہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ جلسے میں دور دراز کے دیہی علاقوں کے ایسے افراد کو بلایا جائے جن کے مشورے مہم کو فروغ دینے میں کارگر ثابت ہوں۔ ضلع مجسٹریٹ کی ہدایت پر کمیٹی کے سیکرٹری نے اب تک کیے گئے کاموں کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ہر ناخواندہ شخص کو خواندہ بنانے کے لیے 71.69 روپے کی شرح سے یہ اسکیم مرکزی حکومت نے منظور کی ہے۔ گووند بلبھ پنت سوشل سوسائٹی انسٹیٹیوٹ الہ آباد کے تحت ضلع بلیا کے خواندگی مہم کی رپورٹ پیش کی گئی۔ یعنی جو چیزیں وہاں پر ساتھ میں ہوئی ہیں، جو پروگرام سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر خبر کے اندر چیزیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اسے جان سکیں، آراستہ ہو سکیں، اس چیز سے لوگ سمجھ سکیں کہ حکومت لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے، پڑھانے لکھانے کے لیے کتنی محنت کر رہی ہے، کتنا پیسہ صرف کر رہی ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے نمائندے نے بتایا کہ ضلع میں خواندگی کے حق میں اچھا ماحول ہے۔ مہم کے ہدف کو وقت سے حاصل کرنے کے لیے مختلف سطح پر تشکیل کردہ کمیٹی کو سرگرم بنانا ہوگا۔ نمائندے نے یہ بھی بتایا کہ ضلع خواندگی کمیٹی کو برابر اس کا تجربہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دیہی علاقوں سے آئے ہوئے خواندگی ملازمین نے مہم سے متعلق مشورے دیے۔ ضلع مجسٹریٹ کی ہدایت کے مطابق کئی ماہرین تعلیم کو بھی اس سلسلے میں مشورے دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ماہرین تعلیم نے خواندگی مہم کا ماحول بنانے کے لیے ثقافتی پروگرام کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اس کام میں الیکٹرانک میڈیا کا تعاون لینا چاہیے۔ جو تجویز وہاں پر شامل لوگوں نے دی، وہ رائے بھی ان کی یہاں پر دکھائی گئی ہے، شامل کی گئی ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں اور کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی سطح کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع خواندگی کمیٹی کی جانب سے ایک ماہانہ رسالہ شائع کیا جانا چاہیے۔ پریس کلب بلیا کے صدر
اور سابق پرنسپل نے دیہی سطح پر تشکیل کی گئی کمیٹیوں کو فعال بنانے پر زور دیا اور کہا کہ اس میں پرائمری اسکولوں کا تعاون لینا چاہیے۔ جلسے میں نگر پالیکا کے صدر نے مشورہ دیا کہ گاؤں پنچایت اور بلدیاتی اداروں کو بھی خواندگی مہم چلانے کے لیے رقم فراہم کرانی چاہیے۔ علاقہ پنچایت پندہ کو پرمکھ نے پندہ علاقہ پنچایت کا نام ہے، اس کے پرمکھ نے مشورہ دیا کہ جو رضاکار اچھا کام کریں ان کو حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ یہ خبر یہاں اس طرح سے چھاپی گئی ہے، اور اس خبر سے ہمیں خبر کا مفہوم پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے خبریں لکھی جاتی ہیں، یعنی پوری کی پوری ساری کی ساری جو معلومات ہم دے سکتے ہیں وہ خبروں کے ذریعے ہمیں دینی چاہیے، بتانی چاہیے کہ اتنی ساری چیزیں ہم اس کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ خبر کی اقسام یہاں پر دی گئی ہیں، قسمیں یہاں پر دی گئی ہیں کہ کتنے قسم کی خبریں ہوتی ہیں۔ پڑھنے والوں کی دلچسپی اور توجہ کے اعتبار سے خبروں کو دو قسموں میں بانٹا جاتا ہے، ایک تو ہے دھماکہ خیز خبریں اور دوسری عام خبریں۔ پہلے شروع میں ہم خبروں کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، وہ خبریں جو سنسنی پھیلا دیں، ہلچل مچا دیں، لوگوں کے اندر دھماکہ کر دیں، وہ دھماکہ خیز خبریں، اور ایک نرم خبریں جو شائستگی کے ساتھ آرام سے روزمرہ کے اخباروں میں چھپتی ہیں اور وہ زیادہ ہنگامہ، زیادہ ہلچل پیدا نہیں کرتی ہیں۔ اب ہلچل کرنے والی خبریں کون سی ہیں؟ جو اچانک کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کہیں کوئی بس کھائی کے اندر گر گئی، بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، کوئی مشہور آدمی ہے اس کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا، کوئی بڑی ایجاد ہو گئی، بڑی سائنسی ایجاد ہو گئی، کوئی بڑا کھیل کا خطاب انڈیا نے جیت لیا، یہ کسی اور ٹیم جس کے یہاں پر خبر لکھی جا رہی ہے اس نے بڑا خطاب جیت لیا، یہ بڑا خطاب ہار گئے، تو یہ سنسنی ہلچل پھیلانے والی خبریں ہوتی ہیں، اور یہ بہت محنت کے بعد حاصل کی جاتی ہے، ان کے لیے بہت توجہ اور بہت فرتیلا رپورٹر چاہیے۔ تو دھماکہ خیز خبریں بہت اہم ہوتی ہیں، مثلا حکومت کا کوئی ایسا نیا فیصلہ جس سے پورے ملک کے حالات پر اثر ہو سکتا ہو، مجرموں کے کسی گروہ پر پولیس کا چھاپا، ٹیکس میں بھاری اضافہ یا کمی، ایسی خبریں جو سنسنی پھیلا دیں وہ ہنگامہ خیز خبروں کے اندر آتی ہیں۔ اور نرم خبریں وہ روزمرہ کی خبریں ہیں، جیسے ابھی جلسہ ہوا تھا تو جلسے کی خبر آئی کہ پتہ چل گیا تھا کہ پہلے سے جلسہ ہونے والا اور جلسے کی خبر آئی، یہ نرم خبریں ہیں، روزمرہ کی خبریں ہیں۔ عرس کی خبر آئی، وہ روزمرہ کی خبریں ہیں کہ عرس میں کیا کیا ہوا ہمیں پتہ چل گیا پہلے سے، اب سنسنی کی بات نہیں، یہاں پر عرس جیسے ہوتا آیا ہے ہر سال ویسے عرس منعقد ہوگا، عرس کا ویسے کے ویسے مکمل ہو جائے گا، کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے، ہنگامہ کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ہنگامہ کرنے والی چیز وہ ہوتی جب عرس کے اندر کسی بات کو لے کر ہنگامہ ہو جائے، وہ خبر اگلے دن جب چھپے گی تو وہ ہنگامہ کرنے والی خبر ہوگی۔ نرم خبر نسبتاً کم اہم ہوتی ہے، مثلا کسی مقامی اسکول یا کالج میں جلسے کی روداد، چھوٹے موٹے حادثے اور چوری کی واقعات کی خبریں، کسی میٹنگ کی تفصیل یا کسی شخص کے حالات زندگی، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ اگر پڑھنے والا ان سے باخبر نہ رہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہنگامہ خیز جو خبریں ہیں وہ سبھی کو معلوم ہوتی ہے، پھر سبھی اس کے اوپر آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے ان خبروں کے اوپر، جبکہ نرم خبریں ہوتی ہیں، روزمرہ کی خبریں ہوتی ہیں، اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جانتا تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی بحث کوئی بات چیت ان خبروں کے اوپر نہیں ہوتی، چلتے چلتے کوئی حادثہ ہو گیا اور چھوٹا موٹا حادثہ ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس طرح کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خبریں متوقع یا طے شدہ بھی ہوتی ہیں اور غیر متوقع یعنی غیر طے شدہ بھی ہوتی ہیں۔ اب انہیں کو ہم اس طرح سے بانٹ سکتے ہیں، ایک اقسام ہم نے پڑھی کہ ہنگامہ خیز خبریں اور نرم خبریں، پھر ہمیں دوبارہ بتایا جا رہا ہے متوقع یا طے شدہ اور دوسری غیر متوقع یا غیر طے شدہ۔ اب جو غیر طے شدہ خبریں ہیں یہی ہنگامہ خیز خبریں ہیں، اور جو طے شدہ خبریں ہیں، متوقع خبریں ہیں، یہ خبریں نرم خبریں ہیں۔ متوقع مطلب ہوتا ہے جس کی توقع ہو، اور غیر متوقع جس کی توقع نہ ہو، اچانک ہونے والا کوئی حادثہ، کہیں کوئی اچانک بم وسفوٹ ہو گیا، اچانک ہو گیا، بہت بڑا خبر ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، توقع کوئی نہیں کرتا کہ بم وسفوٹ کہیں ہوگا، تو یہ غیر متوقع ہو گئے، غیر طے شدہ۔ تو یہ خبریں سنسنی خیز ہوتی ہیں، ہلچل پھیلا دیتی ہیں، لوگوں میں بھگدڑ ہو جاتی ہے، بے چینی لوگوں کے اندر ہو جاتی ہے، اس خبر کو جاننے کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، فوراً اخبار بک جاتے ہیں اس خبر کو دیکھنے کے لیے۔ اور وہ جو طے شدہ خبر ہے وہ وہی جلسے کی، سیمینار کی، چھوٹی موٹی لوٹ چوری ڈکیتی ہو جائے، چھوٹے موٹے کوئی اور کام ہو جائے، پروگرام ہوتے ہیں جیسے ضلع مجسٹریٹ والی ہم نے خبر پڑھی، عرس کی خبر پڑھی، ہم نے بچوں کی تعلیم کے بارے میں خبر پڑھی، یہ خبر کیا ہے؟ طے شدہ خبر ہے۔ پروگرام ہو رہا ہے تو اس کی خبر آنی ہی ہے، عرس ہو رہا ہے تو اس کی خبر ہمارے یہاں پر آنی ہی ہے،
थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबको पता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अंदर अमीर खुसरो के उर्स हो रहे हैं और उर्स के अंदर ये प्रोग्राम होंगे, तो ये खबर तो आज शाये होगी और इसके अंदर ये हस्तियां शिरकत कर रही हैं, उनके बारे में पता चलेगा। तो ये सनसनी नहीं फैला रही, मैंने बताया सनसनी वो फैलाएंगी कि अचानक सरकार का तख्ता पलट हो जाए, अचानक हो गया, गैर तयशुदा है, पक्का नहीं है कि ऐसा काम होगा, लेकिन अचानक हो जाए तो वो गैर तयशुदा में है और वो बातें, वो खबरें हंगामा कुन होती हैं, हंगामा फैलाने वाली होती हैं। मुतवक्को खबरें वो हैं जो मुसलसल और बड़ी तादाद में मिलती रहती हैं, मसलन इम्तहानात, खेल कूद के नतीजे और जलसों की रिपोर्टें। गैर मुतवक्को खबरें उन हादसों की तफसील होती है जो अचानक रूनुमा हो जाएं, या कोई ऐसी तब्दीली जिससे कोई उम्मीद ना हो, जिसको कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसी बात होने वाली और ऐसी बात हो जाए, वो मुतवक्को खबर होगी और वो खबर बड़ी अहमियत की हामी होगी। मसलन किसी जलसे में तकरीर करते हुए किसी हरदिल अजीज लीडर पर हमला हो गया, हुकूमत गिर गई, वबा फैल गई, कहत पड़ गया या तूफान आ गया, ये बड़ी खबरें होती हैं और गैर तयशुदा होती हैं। तूफान आ गया, कई लोग हलाक हो गए उसके अंदर, किसने सोचा था कि कौन हलाक होने वाला है, किसकी मौत आने वाली है, किसी को नहीं पता था, अचानक तूफान आया और लोग खत्म। तो ये खबर बड़ी खबर हो जाती है और गैर मुतवक्को खबर हो जाती है। तयशुदा खबरें अदालतों, थानों, तहसील के दफ्तर, जिले के हेडक्वार्टर वगैरह से मिल जाती हैं। इसके मुकाबले में गैर तयशुदा खबरों को जमा करना ज़्यादा मुश्किल काम है, जिसके लिए तजुर्बाकार फुर्तीले नामा निगारों की ज़रूरत होती है। नामा निगार कॉरेस्पॉन्डेंट भी कहते हैं, नामा निगार को कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट दूर से बैठकर खबर देने वाला। एक तो होता है जो रिपोर्टर होते हैं जो खबर को पहुंचाते हैं, सहाफ़ी होते हैं। सहाफ़ी जिस अखबार में, जो अखबार जिस शहर से शाया हो रहा है उसी शहर में रहकर काम करते हैं, वो वहीं से अपनी खबर लिखते हैं और अपने अखबार के दफ्तर में पहुंचा देते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं किसी दूसरे शहर में बहुत दूर बैठे हुए, वो किसी जरिए से खबर अखबार के अंदर ऑफिस तक पहुंचाते हैं, तो इनको कॉरेस्पॉन्डेंट या नामा निगार कहते हैं। हिंदी में इनको संवाददाता कहते हैं। और जो खबर पहुंचाते हैं वो इनके पत्रकार होते हैं, सहाफ़ी होते हैं इनके। तयशुदा खबरें मामूली दिलचस्पी की होती हैं, जबकि गैर तयशुदा खबरें सनसनी और हलचल फैला देती हैं। मैंने बताया जो अचानक होने वाली खबरें हैं वो खबरें अहमियत वाली होती हैं, लोग उनको पढ़ने के लिए भागते हैं। हलचल और सनसनी पैदा करने वाली खबरें ये होती हैं। आइए रिपोर्टर और नामा निगार के बारीक फर्क को समझ लें। अब यहां पर आपको फिर से बताया गया है कि रिपोर्टर और नामा निगार के अंदर क्या फर्क है। बड़े गौर से देखना है, आपको समझ लेना है कि नामा निगार का क्या काम है और रिपोर्टर का क्या काम है। देखिए, जिस शहर से कोई अखबार निकलता है वहीं रहकर जो लोग उसके लिए खबरें जमा करते हैं उन्हें रिपोर्टर कहा जाता है। जो जिस शहर से अखबार निकल रहा है और उसी शहर से रहकर कुछ लोग खबर अखबार तक पहुंचाते हैं वो रिपोर्टर हैं। लेकिन कुछ लोग वहां नहीं रहते, किसी दूसरे शहर में हैं और वहां से खबरें यहां तक पहुंचा रहे हैं, वो नामा निगार हैं। और जो शख्स उस अखबार के लिए खबरें किसी दूसरे शहर में रहकर भेजता हो उसे नामा निगार कहा जाता है। रिपोर्टर और नामा निगार का फर्क आपको यहां पर देख लेना है। अब खबरें जमा करने के तरीके और जरिए, किन किन जराए से खबरें जमा की जाती हैं। खबरें हासिल करने में इस बात की खास अहमियत है कि जिस वाक़े की खबर दी जा रही है वो पढ़ने वाले को आसपास की या दूर की, उससे कोई नतीजा बरामद होता है या नहीं, पढ़ने वाले उसमें किस हद तक दिलचस्पी लेंगे। मिसाल के तौर पर तुर्की में ज़लज़ले की खबर को लोग हिंदुस्तान में समंदरी तूफान की खबर के मुकाबले कम दिलचस्पी से पढ़ेंगे। अब खबर का जमा करने का तरीका यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी खबर लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस होगी, किस खबर को ज़्यादा इंटरेस्ट से लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मिसाल दी गई है कि तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया और हिंदुस्तान के अंदर समुद्री तूफान आया। ज़लज़ला ज़्यादा असरदार होता है, ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, बड़ा होता है, और समुद्री तूफान ज़लज़ले के बनिस्बत कम नुकसान पहुँचाता है। लेकिन जब आप हिंदुस्तान के अखबार में छापेंगे तो जो हिंदुस्तानी खबर है समुद्री तूफान की, इसको बड़ी खबर के साथ छापेंगे, बड़े पेज पर छापेंगे, फ्रंट के ऊपर लेकर आएंगे, और जो तुर्की के ज़लज़ले की खबर है उसको आप छोटी खबर बनाकर पीछे के पेज के ऊपर यहाँ पर शाये कराएंगे। तो यहाँ पर खबरों को आपको देखना है कि किस खबर की ज़्यादा मांग है, किस खबर की ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, वो एक सहाफ़ी को पता होना चाहिए, रिपोर्टर को पता होना चाहिए। और फिर यह भी देखना पड़ता है कि किसी खबर का नुमाया खास पहलू क्या है। मसलन किसी शहर में आए दिन
لوگ بھیانک بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم یا کوئی بڑا عالم اداکار کسی خطرناک مریض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی بیماری کو خبروں کا موضوع اخباروں میں بنا دیا جائے گا۔ یعنی ہم یہاں کہا گیا ہے کہ ہم عام لوگ بیمار پڑتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں دوا لیتے ہی، لیکن ہمارے ملک کا پرائم منسٹر اگر بیمار پڑ جائے تو وہ ایک بڑی خبر ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا ایک بہت بڑا ہیرو، بڑا نامور ہیرو، بڑی بڑی فلمیں جس نے کی ہیں، اس کو اگر زکام بھی ہو جائے، چھینک بھی آ جائے تو یہ بڑی خبر بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی خبروں کی بھی اخباروں میں اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ جو اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں جو لوگوں کو زیادہ پسند آتی ہیں، وہی خبریں اخبار چھاپتے ہیں، اور ہمیں بھی انہی خبروں کا خیال رکھنا ہے کہ جو لوگوں کو پسند آنے والی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سچی باتیں لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن جھوٹی اور بناوٹی باتیں لوگوں کو پسند آتی ہیں، تو وہ بناوٹی چیزیں بھی کئی بار ہم اپنی خبروں میں شامل کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر خبریں ایجنسیوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی نیوز ایجنسیاں پریس ٹرسٹ آف انڈیا یعنی پی ٹی آئی اور یونائیٹڈ نیوز آف انڈیا UNI ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کا 4 اور دیگر ایجنسیوں کا نام آتا ہے، اور دنیا کی سب سے پرانی اور قابل بھروسہ ایجنسی ریوٹر ہے۔ یہ ریوٹر کہی جاتی ہے۔ تو خبریں کہاں سے ملتی ہیں ہمیں بتایا ہے کہ خبریں ہمیں کہیں سے ہی مل جاتی ہیں، الگ الگ جگہوں سے ملتی ہیں۔ ہم نے رپورٹر لگا رکھے ہیں غیر طے شدہ خبروں کے لیے، اور جو طے شدہ خبریں ہیں وہ ہمیں ان کے اداروں سے مل جاتی ہے، ہاسپٹل سے، تھیٹر سے، ایئر لائن، ایئرپورٹ سے، اپنے تھانوں سے، پولیس تھانوں سے، حکومت کے اداروں سے، کئی جگہوں سے وہ خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اور جو غیر طے شدہ خبریں ہیں اس کے لیے ہمارے رپورٹر صحافی لگے ہوئے ہیں، جیسے کوئی حادثہ، کوئی سانحہ ہوتا ہے، وہ فوراً اس کی رپورٹ ہم تک یا رپورٹر تک، جو اشاعت کرنے والی ٹیم ہے، اس تک وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوز ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں۔ سارے سرکاری ادارے اور جتنی بھی حادثے وغیرہ ہوتے ہیں، سانحے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی سب سے پہلے خبر ان نیوز ایجنسیوں کے پاس جاتی ہے۔ پھر نیوز ایجنسیاں الگ الگ حوالات کے ساتھ اخباروں وغیرہ میں، ٹی وی وغیرہ پہ، جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ان خبروں کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو بھروسے مند ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ تو ہندوستان کی 2 مشہور ہیں، پی ٹی آئی اور UNI، یہ ایجنسیاں ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر جو مشہور ایجنسی ہے وہ ریوٹر ہے۔ ان ایجنسیوں کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان کے علاوہ چھوٹی بڑی خبریں رساں ایجنسیاں کام کرتی رہتی ہیں، جن سے اخباری نمائندوں کو خبریں حاصل ہوتی ہیں۔ سرکاری دفاتر، پارلیمنٹ، گورنر ہاؤس، اب یہ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ خبریں ہمیں کہاں کہاں سے ملتی ہیں۔ سب سے پکا اور پختہ ریسورس تو جو ہے ہمارا پی ٹی آئی اور UNI ریوٹر ہے۔ اگر ہم ہندوستان لیول کے اوپر دیکھنا چاہیں تو ان ایجنسیوں سے خبریں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ایجنسیاں اور کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری دفاتر سے ہمیں خبریں مل جاتی ہیں، پارلیمنٹ، گورنر ہاؤس سے ہمیں خبریں مل جاتی ہیں، وزیروں کے دفتر سے ہمیں خبریں مل جاتی ہیں، سیاسی پارٹیوں کے دفتر سے ہمیں خبریں ملتی ہیں، راشٹرپتی بھون سے، صوبائی اسمبلیاں، وہ اہم جگہ ہیں جہاں سے خاص طرح کی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ریلوے، روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اور ایئر لائن کے ہیڈ کوارٹر بھی خبروں کا اچھا ذریعہ ہے۔ سیاست دانوں کی تقریروں اور جلسوں میں جا کر بھی رپورٹروں کو خبریں ملتی ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہیں جہاں سے ہم ہماری خبریں حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی طرح کی خبریں الگ الگ جگہ سے ہمیں الگ الگ رپورٹروں کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے، اور ان کی ان اخباروں میں اشاعت ہو جاتی ہے۔ خبریں ذاتی ملاقات یا ٹیلی فون پر بھی مل سکتی ہیں۔ اب یہ رابطے کے اوپر ہے کہ آپ کا جو ملنے کا طریقہ ہے، لوگوں سے رابطہ کرنے کا طریقہ ہے، وہ کس طریقے کا ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں، خوش مزاج ہیں، لوگوں سے ہنس کے ملتے ہیں، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، تو خبریں آپ کو ٹیلی فون کے اوپر ہی مل سکتی ہیں۔ آپ کو گھر بیٹھے آپ کو خبریں دے دیتے ہیں لوگ۔ ذاتی سطح پر جس شخص سے خبر حاصل کی جا رہی ہے، اس سے تعلقات کس طرح کے ہیں، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی جتنے اچھے تعلق ہوں گے لوگوں سے، اتنی ہی اچھی خبریں اس شخص تک، اس صحافی تک پہنچیں گی۔ بین الاقوامی سطح کی کانفرنسوں وغیرہ سے متعلق خبریں جمع کرنے کے لیے رپورٹر کی ذاتی موجودگی موقع پر ضروری ہوتی ہے۔ خبریں جمع کرنے میں کاف سے شروع ہونے والے 6 سوالوں کو خاص طور سے دھیان میں رکھنا چاہیے۔ یعنی ہم جب خبریں رپورٹ کرتے ہیں، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ ہو گیا، اس جگہ کے اوپر جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں سوال پوچھنے پڑتے ہیں، اور سوال زیادہ تر کا سے شروع ہوتے ہیں۔ کیا، کب، کیوں، کہاں، کیسے، کس نے، اس طرح کی خبریں یہ شامل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کچھ سوالات کے یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں، طریقہ دیا گیا کہ کس طرح سے سوال پوچھنا ہے۔ تو کاف سے شروع ہونے والے سوال آپ ذہن میں رکھ لیں اپنے، کہ کیا سوال پوچھتے ہیں، کیا ہوا، کہاں ہوا، کب ہوا،
جو واقع ہوا اس میں کون لوگ شامل تھے، کیوں اور کیسے ہوا؟ اس میں مشکل ترین سوال ہے کیوں ہوا، یعنی واقعے کا سبب کیا تھا، اور اس کی چھانبین کے لیے رپورٹر کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی، کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، لیکن کیوں ہوا یہ سوال بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو حادثہ کرنے والا ہے وہ یہ بتائے گا نہیں، جرم کرنے والا یہ بتائے گا نہیں، اور جو مجرم ہے وہ نہیں بتائے گا، اور جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، جس کے اوپر یہ مطلب لوٹ پیٹ ڈکیتی وغیرہ کی گئی ہے بینک وغیرہ کے اندر، وہ بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اس کے لیے رپورٹر کو خود کو محنت کرنی پڑے گی، خود کو بھاگا دوڑی کرنی پڑے گی، خود کو مشقت کرنے کے بعد اس سوال کا حل نکالنا پڑے گا کہ یہ حادثہ، یہ ڈکیتی کیوں ہوئی۔ کامیابی کے ساتھ خبریں جمع کرنے کے لیے ہر طبقے سے رابطہ رکھنا ضروری ہے، یعنی آپ کو سب کے ساتھ ملاقات رکھنی پڑے گی، سب سے ملاقات رکھو گے تبھی آپ صحیح طریقے کی خبر جمع کر سکتے ہو۔ خبر لکھنے کا طریقہ، اب یہاں پر خبریں ہم کیسے لکھیں گے؟ خبر لکھتے ہوئے مضمون والا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا، بلکہ نتیجے والی بات یعنی انتہا کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اور جیسے جیسے لائنیں یا پیراگراف بڑھتے جاتے ہیں کم اہمیت والی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ مضمون لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم تمہید لکھتے ہیں، اس کے بعد نفس مضمون لکھتے ہیں، اور پھر ہم اختتامیہ یعنی نتائج کی طرف پہنچتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سب سے اہم بات کی طرف جانا ہے، سب سے ضروری بات کیا جاننا چاہتے ہیں لوگ۔ جو حادثہ ہو گیا فوراً آپ کو سیدھے پہلی یا دوسری لائن کے اندر ہی وہ بتا دینا ہے کہ فلاں فلاں ٹرک ایکسیڈنٹ کر گیا، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، اتنے لوگوں کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ بیان کرتے رہیں تفصیل کہ اس طرح سے لوگ یہاں پر جا رہے تھے، اس طرح سے سو رہے تھے، اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ لاپرواہ تھے یا پھر ٹرک والا لاپرواہ تھا، ڈرائیور لاپرواہ تھا، وہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی خبر کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، اتنے لوگ زخمی ہیں، ان کو فوراً اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ تو خبروں کو آپ کو ترتیب دینی ہے، لکھنے کا طریقہ آپ کو سیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر لکھنی ہے۔ مضمون لکھنا ہم سیکھ چکے ہیں، لیکن خبریں مضمون کے طریقے سے نہیں لکھی جائیں گی، مضمون سے الگ انداز میں یہ خبریں لکھی جائیں گی۔ مثلا ریل گاڑی میں ڈکیتی کے واقعے کی خبر لکھتے ہوئے یہ تفصیل پہلے نہیں دی جائے گی کہ ڈبے میں کتنے مسافر تھے، وہ کس طرح بیٹھے تھے، جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے، بلکہ یہ لکھا جائے گا کہ فلاں گاڑی میں ڈکیتی پڑی، ڈاکو مسافروں سے پیسے چھین کر بھاگ گئے۔ ڈکیتی ہو گئی تو وہاں پر لوگ تھے، ٹرین کے اندر بہت سارے لوگ تھے، وہاں پر گارڈ بھی ہوں گے، پولیس والے بھی موجود ہوں گے، اور بھی کئی ذمہ داران وہاں پر ہیں، لیکن خبر جو چھپے گی وہ ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں چھپے گی کون کیا کر رہا تھا، کون کس طرح سے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کس طرح سے سو رہا تھا، کس طرح سے جاگ رہا تھا۔ وہاں خبر اس طرح سے چھپے گی کہ ٹرین میں ڈکیتی ہوئی اور اتنے روپیے، اتنے سامان وہاں سے لوٹ لیا گیا، پھر بعد میں تفصیل دی جائے گی۔ تو رپورٹ شروعات کے اندر دمدار ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے جڑاؤ محسوس کر سکیں، اس کو پڑھنے کی طرف مبذول ہو جائیں، لوگ لگ جائیں کہ اس خبر کو پڑھ کر دیکھیں کہ اس میں آخر کیا چیز جڑی ہوئی ہے۔ یعنی ضروری بات جسے ابتدائیہ کہا جائے گا، جو مختصر الفاظ میں ہوتا ہے، پھر اسے اختصار کی تفصیل، مزید معلومات، گواہوں یا موقع پر حاضر لوگوں کا بیان، اور پھر بقیہ تفصیلات، مثال کے طور پر کسی جلسے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر مثال دی گئی ہے تو اس میں آپ دھیرے دھیرے، پہلے آپ نے خبر بتا دی، جو مدعا ہے وہ بیان کر دیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اور چیزوں کو آپ شامل کرتے جائیں۔ اب یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، جلسے کی خبر دی جا رہی، تو جو تقریریں اس میں ہوتی ہیں ان سب کا خلاصہ آسان اور مختصر الفاظ میں سرخی کی شکل میں دیا جائے گا۔ پھر جہاں سے خبر شروع ہوتی ہے اس کے پہلے جملے کے طور پر بھی وہی سرخی دہرائی جائے گی، اور پھر اس کے وضاحت آئے گی۔ صدر جلسہ نے اپنی تقریروں میں کیا کہا، اس کی اہم باتیں آخر میں آئیں گی، اور اس طرح سے وہ جلسے کی خبروں کو مکمل کرے گا۔ ایک ایک کر کے ساری کی ساری خبریں شامل کر لینی ہے، اور ان خبر کو آگے کرتے ہوئے ہماری رپورٹ کو، نیوز کو بالکل اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ جیسے واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوا ہے، آپ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس طرح سے جب آپ رپورٹ کریں گے، اس طرح سے آپ بیان پیش کریں گے، منظر نگاری کریں گے، تو آپ کی رپورٹ بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بڑی دلکش ہو جائے گی۔ اس طرح کی رپورٹ عموماً اخباروں میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا رپورٹ والا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ رپورٹ کس طرح سے لکھی جاتی ہے، رپورٹ کے لیے ضروری چیزیں کیا کیا ہیں، کس طرح سے رپورٹ ہماری بنائی جائے، رپورٹ کے لیے جو خبریں ہیں وہ خبریں ہمیں کہاں سے ملیں گی، خبروں کا ذریعہ کیا کیا ہے، کس طرح سے ہمارے تعلق ہونے چاہیے، کس طرح سے ہمارا جڑاؤ اور ربط ہونا چاہیے، ان حوالات سے ہم نے اس سبق کے اندر معلومات کی ہے۔
یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا. الوداع.